زندگی گزاریں گے دنیا میں وہ زندگی چلے گی. ہمارے سامنے چلتا ہے اس سے ہم لوگوں کو سنت کی بہت ہے، سنت کی خیال پر چلنا چاہیے. ابھی بھی بہت سے بھائی بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، ان کے سامنے جگہ نہیں دکھتی ہے. ایک ایسی چیزیں کرنا ہوا یا بیٹھ رہا ہوں بیٹھے دماغ کو کھڑے یہ تو صحیح نہیں ہے. امت میں صحیح بات کرانی چاہیے عمل سے. لوگ ہمارا عمل دیکھتے ہیں. ہمارے شادی ہوتا ہے امریکہ میں جماعت گئی تھی، ایک شادی نے رومان تبدیل رکھا تھا. ایک نان مسلم جو وہاں کے تھے اس نے سوال کیا کہ یہ سنت ہے؟ ہمارے گھر والے نے ہماری زندگی دیکھ کے ہمارے باتیں دیکھتے اور صوفیانہ کپڑے پہننے دیکھتے تو بڑے دل لگا ہے. زندگی دیکھتے ہیں ہمارے اخلاق، ہمارا معاشرہ، ہمارے کے ساتھ رہن سہن، ہماری اولاد بھی ہماری زندگی دیکھتی ہے. اور دنیا والے دیکھتی ہیں اربوں کی جگہ بے قدر ہونے جانا ہوا ان کے ساتھ. ایک صاحب ہم سے قریب ہو گئے تھے تو ایک مطلب مجھے کہتے سے اسماعیل فین العیوب وعند الناس عیون، کہ ہم نے تو کمزوریاں ہیں اور لوگوں کے پاس کمزوریاں دیکھنے کے آگے ہیں. تو لوگ ہماری کمزوری دیکھتے ہیں، ہماری زندگی دیکھتے ہیں. اسی کے روایت رہے تو ابتدا میں جب ہم تبدیل میں لگے تو وہاں ایک بات ہمیشہ کہی جاتی تھی شروع میں ہی ہدایت میں کہ ہم اپنی اصلاحی نیت سے نکلے. اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی اصلاح. اپنی اصلاح کے معنی کیا ہے کہ زندگی صحابہ کی طرح گزارنا سیکھ لو. اس لیے کہ صحابہ کی جماعت امت کے لیے نمونہ ہے. وہ بھی حضور کی امت میں تھے، وہ بھی حضور کی امت میں ہے. اور قرآن نے ان کے حق پر ہونے کی شہادت دی ہے. ان سے اللہ خوش ہے. کوئی زندگی ایسی گزار رہے ہیں تو ایسی زندگی اپنے اندر لانا یہ ہے اصلاح. وہ فکر اپنے اندر لانا وہ اصلاح. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی اس بات پر کہ آپ کی بات کو سنیں گے اور آپ ہی کی بات پر چلیں گے. ہمارے حضرات جو ہمارے اکابر ہیں ہمیں وہی باتیں سناتے ہیں. صحابہ کی زندگی والے صحابہ کی زندگی کی طرف سناتے ہیں تو ہمیں اس کی اطاعت اور اپنے آپ کو چلانا چاہیے. ہاں دنیا میں آج باتیں کر رہا ہے تو اور آج مغلوب ہو رہا ہے. ہمارے گھروں میں باتیں لا رہا ہے. اس لیے باتیں دونوں کے بعد باتیں نہیں ہیں. باتیں دونوں کے بعد جو کہتے ہیں اس سے پہلے وہ کرتے ہیں. آج دنیا میں برائیاں اور اسلام کے خلاف زندگیاں دنیا میں گھروں میں لانے کے لیے پہلے باطل اپنے کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں. اس کے پیچھے ہم 1980 میں گئے ہوں گے مراکش میں. تو میں نے مراکش میں جانے کے بعد دیکھا کہ لڑکوں میں لڑکیوں میں ہندوؤں کی زندگی ہے. اس زمانے میں ہندو چل رہا تھا. بڑے بال بڑے ناخن عجیب زندگی تھی وہ. تو میں نے دیکھا وہاں کے ہر جوان 50 والا ہو رہا ہے. لڑکیوں میں اسلام کے خلاف کا لباس چل رہا ہے. میں سوچتا ہوں یہ کیا ہے؟
پھر ہمارا پروگرام بنا کنجا ایک علاقہ ہے، شہر ہے سمندر کے کنارے پر، وہاں ہماری جماعت کا مشورہ ہوا، وہاں گئے آتا میں جو مسجد تھی، تو پھر دوسرا کو میں کسی ملاقات میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا وہ بازار پورا ایکوں سے بھرا ہوا ہے، تو میں نے میرے ساتھی جو رہتا تھا اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا شیخ اسماعیل یہاں ہر 15 دن میں ہندوؤں کا ایک جہاز آتا ہے، ہندوؤں کا جہاز عرب ملکوں سے آتا ہے اور وہ ایک دن یہاں 10-15 دن ملک پر نکل جاتے ہیں۔ میں نے سمجھ گیا کہ ان کے بچے بن رہے ہیں۔ آج دنیا میں بات کے دامنی طور پر چل رہا ہے، ہماری گاؤں میں بات چل رہا ہے، ہمارے پاس آپ کی باتیں ہیں، زندگی نہیں ہے، اور وہ باتیں جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی زندگی میں اور اس کے لیے کروڑوں کروڑ سے زیادہ لوگوں کو اس کی زندگی کے رنگ میں رنگ کر دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ لوگوں کو دیکھ کر زندگی کا ہے مثال ہمارے زمانوں میں اتنے کہ وہ لباس آ رہے ہیں، وہ زندگی کو لے کے چل چکے ہیں، یہ زندگی چل رہی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ نے دنیا کے انسانوں کے سامنے زندگی رکھی ہے۔ صحابہ کو لمبی بیانات کرنی پڑتی پڑی، صحابہ لوگوں کے سامنے کہتے کونوں مثلنا، ہم جیسے ہیں ایسے بن جاؤ، اور ان کی زندگی صحابہ اسلام کی۔ ہم اجازت راجہ فرماتی ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھنے میں تو قرآن کو دیکھ لو، جو قرآن کا حضور کی زندگی تھی اور جو حضور کی زندگی تھی وہ صحابہ کی زندگی تھی۔ اس محنت کا مقصود تو یہ ہے کہ محنت کرنے والے اپنے آپ کو مثالی بنائیں زندگی گزارنے کے اعتبار سے۔ 6 نمبر جو ہے وہ بولنے کے لیے نہیں ہے، 6 نمبر زندگی میں لانے کے لیے۔ 6 نمبر زندگی میں لانے کے لیے ایمان کون سا صحابہ اور ایمان، قرآن نے اس کا مطالبہ کیا ہے مسلمان سے کہ وہ ایمان بنا جو ایمان صحابہ کے پاس تھا، وہی تھا کہ رمضان کما امن کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ کے پاس ہے، ایمان کے غیر۔ صحابہ جس دن کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کلمے کے پڑھنے کے ساتھ یہ فیصلہ ہوتا تھا کہ اسلام کے خلاف جو بھی ہمارے باپ داداؤں کے طور طریقے ہیں سب کو چھوڑ کر ہمیں حضور کی اتباع اور اطاعت اور پیروی میں ہی زندگی گزارنی ہے۔ حضور کی زندگی کے خلاف جو بھی زندگی تھی اس کو انہوں نے جہالت قرار دیا، جاہلیت ہے، اسے چھوڑنا ہے، چاہے کسی کو چھوڑ کرے، اور اپنے آپ کو 100% سنت کے رنگ میں رنگا صحابہ نے۔ اور اس زندگی کو لے کے دنیا میں چلے۔ آج بھی ہم تھوڑے بہت جو بھی ہم نے سنتیں سنت اور لباس اختیار کیا، سنت زندگی تھوڑی بہت اپنے اندر آئے اور یہ کہ دنیا کے ملکوں میں چلے تو وہ دنیا میں چل پڑا، سنت کا لباس چل پڑا۔
میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ بھائیوں اصل بات یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہی نہیں ہے کہ ہمیں مسلمان بن کے جینا ہے اور ہمارے گھروں کو مسلمان کے گھر بنانا ہے، ہماری تجارت کو مسلمان کی تجارت بنانا ہے اور ہماری ملازمت اسلام کا قانون ہے، اس کا فیصلہ ابھی تک ہم نے کیا نہیں، اس لیے اللہ نے اس کو آسا بھی نہیں کیا۔ بلا دین تو آسان ہے۔ ہم اسی زمانے میں کے جماعت میں گئے تھے تو وہاں جو مسلمان کام کرتے تھے ملازمت، ان کے لیے جمعہ کی نماز پڑھنے کی مشکلات تھی۔ تو ہم نے یہ کہا کہ دیکھو توفیق اللہ دیتے ہیں اور آسان تو اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن جب بندہ فیصلہ کرتا ہے آدمی جب تک فیصلہ نہ کرے وہاں سے اوپر کی توفیق نہیں ملتی، اور وہاں سے توفیق نہیں ملتی تو آدمی کے لیے کرنا مشکل ہے۔ دین تو مشکل نہیں ہے، دین تو آسان ہے، اردو میں باتیں ہوئی اس کو، دین تو آسان ہے۔ ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم نے دین پر چلنے کا فیصلہ نہیں کیا تو اللہ کی طرف سے توفیق کا دروازہ نہیں کھلا، اور صحابہ نے اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا کہ اللہ کے دین کے لیے مال اور جان پوری قربان کر دیں گے اگر اس کام سے مطالبہ ہوا کہ ہمیں تو جان اللہ کے دین پہ لگانی ہے۔ تو ان کے لیے شہادت کا جان دینا آسان ہو گیا، ہمارے کام میں لینا مشکل ہے، انہیں جان دینا آسان ہو گیا۔ ہم بیرون کی جماعت ادارے کے حساب سے کتنے ہیں، لاکھ میرے گھر پہ تم نے 1 کروڑ لگایا ہے۔ اور صحابہ کیا جب قربان باہر کوئی مانگتا تو پورا باندھ آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں ایک فرینڈ اللہ نے دی ہے اور اللہ نے ہمیں بہت کچھ دینے کے لیے دی ہے، اللہ ہمیں بہت کچھ دینا چاہتا ہے، ایمان، ایمانی صفات، ایمانی زندگی، ایمانی اخلاق، نبی والا فکر، یہ نبی والا فکر دنیا کے پیچھے گئے دوستوں خطرہ کے نبی والا فکر نہیں ہے، اللہ کے نبی والا فکر دین کے لیے کرنا، دین کے لیے اپنے آپ کو مٹانا اور انسانوں کی ہدایت کی فکر کرنا۔ آج تو بات کرنا ہمارے اندر دنیا کی انسانوں کی ہدایت اتنی اندر نیزوں کے لیے ہے کہ کبھی ہم ان کے سامنے اس لیے سے دیکھے کہ اللہ کی ہدایت دے سکتے۔ اپنی دکان میں جا کر ملازمت کرنے والا وہ جو میرے دوستوں جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے لیے بھی ہمارے پاس اتنی فکر نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ اسلامی اخلاق اس لیے بنتے کہ خدائی سے ہدایت دے دے، اس کے لیے جو لوگ تمام پڑھے نفل کہتا ہے میرا ملازم ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اسے ایمان دیتے۔ اور صحابہ کا حال یہ تھا کہ صحابہ کے بعد جب قیدی آتے تھے جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا تھا وہ قید ہو کے آتے تھے اور پھر صحابہ کو سمجھاتے تھے کہ تم اسلام قبول کر لو، ہاں دنیا میں تمہارے لیے اللہ کی کرے گا، آخرت کر دے گا۔ تو جو قیدی اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو صحابہ خوشی کے بارے تکبیر اللہ اکبر، اور جو قیدی اسلام میں قبول کرتے تو صحابہ کو بہت قبول کر کے آتا۔ اصل میں اس محنت کا مقصد اپنے کو بدلنا ہے، اپنے جذبات، ہمارے جذبات دنیا بنانے کے ہیں۔ اور صحابہ کہتا ان حکمت اللہ ہماری اندر کی طرف سے ہمارے آگے
اور دنیا کے انسانوں کی عادت بن جائے. آج دنیا میں لاکھوں انسان بغیر ایمان کے مر رہے ہیں. صحابہ کے تنظیم کا ایمان بنا رہا تھا. ہمارے اندر کی دستی ہے کہ ہمارے عادت بن جائے اور دنیا کے انسانوں کی عادت بن جائے. محنت کا مقصود تو یہ ہے دین کے خاطر ہماری رات دن کی فکر بن جائے اور اس کے لیے رات دن تھکنے کا ہمارے اندر حوصلہ جذبہ پیدا ہو جائے اور 24 گھنٹے کی زندگی ہماری سنت کے رنگ میں آ جائے. اور اللہ کے نبی والا علم ایک ایک انسان کی زندگی میں زندہ ہو. پتا چلتا کہ آپ کی زندگی کیسے بھی گزارے گا. 6 مہینہ نہیں ہے وہ ہماری زندگی میں بھی آئے, ہمارے پاس بچوں کی زندگی میں آئے, ہمارے محلوں میں آئے اور کوئی تعمیر کے اندر آئے. اس کے فکر کے ساتھ ہم اس کو محنت میں اپنی محنت کا مقصود اور زندگی کا اصل مقصود بنا کر ہم زندگی گزار رہے ہیں. صحیح دنیا کے اسباب اس میں آدمی کو جانا پڑتا ہے, ضرورت کے لیے جائے گا آدمی. ایک انگریز مہارت لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ میں زندگی میں سوچ رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ کوئی پرہیز تھا, نہ کوئی حکومت تھی, نہ دولت تھی, کچھ بھی نہیں تھا. ان کے صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور ایک 13 سال کی زندگی میں اسلام دنیا میں پھیل گیا. 13 سے 10 کے 23 تھا. کیسے ہوا اور پھر میں سوچتے اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے کہ اس زمانے میں جو بچہ, بڑھا, عورت, مرد اسلام میں داخل ہوتے تھے ان کا ایک ہی جذبہ ہوتا تھا کہ یہ دین دنیا میں زندہ ہو جائے چاہے ہماری زندگی ختم ہو جائے. ان کے سب کا ایک دن ملتا تھا, 3 دینے والے ملتا تھا اور کوئی مطلب نہیں تھا. سوچ نہیں اس دعوت کے اندر محنت سے میرے بھائیوں ہماری زندگی بدلے, ہماری سوچ بدلے. ہماری سوچ آخر تو دین کی نہیں ہے. وہ تو ٹھیک ہے, 2.5 گھنٹے ہمارے پاس نہیں ہے. دین کی فکر کے لیے تو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ تم 2.5 گھنٹے اپنے 24 گھنٹے میں جیسے فارغ کر کے مستقل اس کے لیے اپنے آپ کو لگاؤ. ہمارے پاس نہیں ہے. حالانکہ 24 گھنٹے ہماری لیے ہونے چاہیے. ہاں, ہم تو دکان پر کرتے ہیں تو دکان پر بھی کوئی مسلمان کہا اگر ہماری دکان پر آئے تو ہماری نگاہ دین کی وجہ قبول کرتے پھر ہم اس کے ساتھ سودا کریں. کہ محمد سے وفا تو ہم کہہ رہے ہیں, ہم تو بیچ کے وفادار ہیں, بچوں کے وفادار ہیں, قوم کے وفادار ہیں, حکومت کے وفادار ہیں. وفادار نہیں ہے تو اللہ کے رسول کے وفادار نہیں ہے. صحابہ نے ہر چیز سے اپنے آپ کو دائرہ کے ذریعے ہر چیز سے اپنا بتایا. ہم کسی کے نہیں ہیں, ہم ایک اللہ کے رسول کے ہیں. روشنی والوں کو ہم نے بات کی تم اپنی بڑی کوشش کرو اور اللہ سے مانگو, اللہ تمہارا اثر ہو جائے گا. تبدیل آئی, تبدیل بدلے اور نماز کی اہمیت کی دن میں آنی شروع ہوئی, فکر سوال ہوئی. تو پھر اللہ نے حالات کیسے کرتے کہ گورنمنٹ کی طرف سے قانون بنا کہ جو مسلمان جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہے اس کو چھوڑ دیا جائے.
سکتا تھا اور کرنے کے لیے جانا، تو ہمارے ملک میں کوئی نہیں لوگ صحیح ہے. ہمارے ساتھ فرانسی جماعت کے ہمارے شیرتا کرے وہ LIC کوئی ہے تو وہ مسئلہ کوئی شعبہ ہے اس میں ملازمت ہوتی ہے. وہ LIC میں ان کی تھی ملازمت اور میرے ساتھ چلے تو مجھے کہتے کہ صاحب میں جس آفس کا کام کرتا ہوں اس آفس میں بھی مسلمان ہوں، مسلم ہے لیکن میں پارٹی کی نماز کا پابند ہوں. تو وہاں جب بھی دور کی نماز کا ہوتا تھا میں نماز کے لیے چلا جاتا تھا. تو بہت مرتبہ ایک تک جاتا اور میں اپنی کرسی سے نہ اٹھے تو لوگ غیر مسلم مجھے کہتے کہ تھا نماز وقت ہو گئے جانا نہیں ہے. پھر مجھے کہا کہ میں جب تراس کی جماعت میں آنے والا تھا تو ایک آفس میں ایک مسلمان ایک غیر مسلم لڑکی بھی کام کرتی تھی. اسے مجھ پہ اتنا اعتماد تھا کہ وہ اپنے گھر کے واضح کاموں کے مہینے سے مجھ سے کر رہی تھی. تو اس کو جب پتا چلا کہ میں فارم جا رہا ہوں جماعت میں تو وہ بچے وہ لڑکی میرے پاس آ کے کہتے ہیں کہ صاحب اگر تمہیں کوئی ضرورت ہو تو میں آپ کو قرضہ دے سکتے ہیں. شرکت کو کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر جب وہ ہمارے ساتھ فرانس چلے تو وہ لڑکی روزانہ ان کے گھر جائے اور ان کی بیوی سے کہ کچھ بازار سے لانا روزانہ اور ان کے گھر کا سودا لا کے دے آفس سے ان کی تنخواہ وصول کر کے ان کی بیوی کو دیا. کیا اسلام ہے پورا نہیں ہے تھوڑا بہت جو کہ ایسا ہے. اسی لیے بھائیوں اصل تو قربانی ہے. قربانی ہر جائے جان کی مال کی خاندان قوم جذبات اپنی جو چیزیں دنیا کی بنی ہیں انہیں قربان کرنا اور اللہ کی نسبت پر آنے والے حالات کو جھیلنا. لیکن ہم پر حال ہے یہ جو آج کا چل رہا ہے تقسیم ہوئی ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک ابتدا ہماری ہے اور یہ دیکھنے کا غلط ہے کون حق پر جمتا ہے اور حق کے سزا سے کون پورا کرتا ہے. مسئلہ کیسے کیا کریں مسئلہ وہیں سے چلے گا. حضرت محمد شاہ نام فرما کرتے ساتھیوں پہ یوں فرما کرتے تھے کہ دیوی ہماری طرف سے ہے اوپر سے نہیں ہے. فرماتے تھے اللہ جتنی قربانی ہم سے چاہتا ہے اس قربانی کو ہم اللہ کے سامنے پیش جس دن کر دیں گے اس دن آسمان سے انسانوں کے ہدایت کا فیصلہ کرے گا. لیکن مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم اس قربانی پہ پہنچ نہیں پاتے. اس قربانی پر آنا ہے. معمول دنیا کیا ہے دنیا کی کیا ہے بچہ کے طور کے برابر بھی نہیں ہے. جب اللہ نے جس مقصد کے ہم کو پیدا کیا ہے اور جس زندگی کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ زندگی ہمیں آئے گی اور مقصد طرف آپ نکال دیں گے تو دنیا تو ہمارے قدموں میں ہے. اسے کیا کریں گے جب صحابہ کے بعد دنیا کے صحابہ رات پالی
فارغ جب فارغ ہوتا ہوا اور فارغ کے بادشاہ کا کاج جب ایک صحابی کے سامنے آیا تو صحابی کو ساتھ ہاتھ میں کاج پر کوئی بات کرنا سنے کا نہیں تھا. کروڑوں کی مالک کو کاج کرتے تھے یہ جوان جب بوڑھے ہوئے تھے. جب صحابی کے سامنے آیا تو انہیں ایک رات ماری اور پھر یہ ہوتا ہے جس کو خدا کے دشمن کا سر رہتا تھا. سب قربانی ہے. اپنی دنیا کے مشاغل کو اللہ کے دین کے لیے چھوڑنا یہ بہت بڑا جائزہ ہے. ہم یہیں پیچھے پڑھتے ہیں. اور جب تک کہ اللہ کے لیے بہانا چھوڑا نہیں جائے گا وہاں تک اس کی محبت کیسے نکلے گی. اور جب تک اس کی محبت کتنے بھی نکلے گی تو اللہ کے رسول کی محبت آئے گی. اور جب تک اللہ کے رسول کی محبت میں نہیں آئے گی اطاعت کرنا آسان نہیں ہوگا. اور جب تک اللہ کے رسول کی اطاعت زندگی میں نہیں آئے گی حالات نہیں بدلیں گے. اس امت کی عزت جو ہے امت نے دین کو چھوڑا ہے. جب تک دین زندگی میں نہیں آتا یعنی اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں آتی وہاں تک عزت سے نہیں کر سکے چاہے کچھ بھی کر لو. خوف کے حالات امن سے نہیں بن رہے ہیں. یہ کچھ نہیں کرتے کیا کیا ہے تو اوپر سے کیسے ہی ہے. اس محنت کو خدا نے کیوں یہ زندہ کیا ہے کہ اللہ اس امت کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. سب سے پہلے ہم محنت کرنے والوں کے اندر ایک بات پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا فکر بدلے. ہمارا فکر میری دنیا بنے کیسے بنے دادا بنے میرے بچے بنے اس کے بجائے ہمارا فکر یہ میرے پاس میرے بچے کے پاس ایمان چلا جائے. نبی کی بندگی کیسے آئے میرے اور میرے بچوں کا جذبہ وہ کیسے بنے جو صحابہ کے بچوں کے جذبے تھے. ہماری محنت ضرورت کرتے ہیں. ہم ضرورت کے لیے جائیں اپنی دنیا کے کاموں میں تاکہ ہمارا مقصد اللہ کا دین زندہ کرنا ہے. اور دین زندہ کرنے کے لیے 4 اعمال زندہ کرنے پڑیں گے. دعوت تعلیم و تعلم ذکر و عبادت کے عمل اخلاق. یہ 4 اعمال ہمارے نبوت ہیں. صحابہ کی محنت کے 4 اعمال تھے ہمارے نبوت ہیں. اور ان ہمارے نبوت کے انہوں نے اپنے آپ کو لگایا. صحابہ کی زندگی کے کا نظام کیا تھا؟ صحابہ کی زندگی کا نظام یہ تھا کہ وقت سے حاجت حلال روزی کمانی ہے. حلال روزی کا حرام کی طرف دیکھتے نہیں تھے وہ. اب زندگی کا واقعہ پڑھتے ہیں حکایت صحابہ میں کہ غلام نے ایک مرتبہ کوئی مزدوری کر کے انہیں دیا اور اسے کھایا. ہمیں پتا چلا کہ یہ تو ایسا تھا تو اپنے گلے میں انگلیاں ڈال کر اس کی طے کرنے کے لیے پانی پیا. یہ حرام کا لقمہ پیٹ میں نہیں رہنا چاہیے. مشترک ہو بھائیوں حلال روزوں کو واضح تھے منن نہیں تھے اور کسی پر بوجھ نہیں تھے. میں داروں کا فرمان ہے کہ مسلمانوں پر بوجھ نہ بنو. مسلمانوں پر بوجھ نہ بنو.
سے لینا سیکھو، محبوب کو دینا سیکھو. یہاں لینا نہیں ہے، یہاں دینا ہے. خرچ کرو، جمع کرنا نہیں ہے. ہم نے نہیں بنانے سبنے پر رکھنے کی بات ماشاء اللہ بہت بڑھتے تو دین کے لیے نہیں تھی تمہیں تو بڑھنے بنا ہے. یہ اللہ کی آزمائی ہوتی ہے سب سے بڑے کے لیے کتنا دینا جو دے دے. پھر جب اللہ ناراض ہو رہے تو اس کو کر دیتا آدمی تبدیل سے اندر نہیں وہاں سے ہٹایا جاتا ہے. گورنمنٹ کی ہوگی گورنمنٹ کسی سے ناراض ہونے کی وزیر کرتی ہے. جس کے گیسٹ آنا ہو اس کو سوچو میرا کون سا بنا ہوا ہے. حضرت جی کا یہ جملے معمولی نہیں ہے جو ہم صلاح سے سنتے تھے. کرنے کے کاموں میں لگو نہ کرنے کے کاموں سے بچو گے. اس کے معنی کیا ہے کہ اگر کرنے کے کاموں میں لگو گے نا تو دوسرے خدا لگائے گا تمہیں. کرنے کے کام میں چاہ رہے ہیں دعوت ہے معلوم ہے دین و عبادت ہے عزت ہے. یہ کرنے کے کام ہے. اس میں نہیں لگو گے تو نہیں اور کیا لگائے گا. اللہ کی توفیق سب ہوتی ہے گناہوں پر. آدمی کی باتیں گناہ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ایسے کشٹ چھڑاتے ہیں. 3 دن نہ ہو جاتے ہیں. ساتھ قربانی کے اوپر پیچھے ہو جاتا ہے. مال لگانا بند ہو جاتا ہے. اللہ کے مخلوق پر اثر ہو جاتی ہے. اور جب آدمی اپنے آپ کو صحیح روپ پر چلاتا ہے محتاج بن کر چلتا ہے اور اللہ سے توفیق مانگ کر چلتا رہتا ہے اللہ میاں میرے دل والی محنت کے لیے مجھے قبول کر دے تو مجھے لگا دے میری عورت کو لگا دے. میرا جال ماں کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پیسہ لگا دے. اس جدت کی بات بھی کرتا ہے تو پھر اللہ کے توفیق سے دروازہ ملتا ہے. پھر آپ کے 2.5 گھنٹے میں 8 گھنٹے دیتا ہے. ہمارے اندر بھی ایسے ساتھی ہیں تو 8 گھنٹے لگاتے ہیں. ہمارے گودے میں ہمارے ہمارے رشتے دار ہے تو وہ اس آدمی کا سوائے تفریح اور کوئی کام نہیں. اسکول پڑھا کر آئے گھر آ کر دودھ میں کھائے اور پھر دین کے تقاضوں میں نکلے اور کچھ بھی پیسہ کہاں دے رہا ہوں. یہ سوچنے کی ضرورت ہے. ہمارے جذبے کتنے سے لوگ صاف آپ آتے ہیں ہم کی محبت فرمانا وہ ہم جب جاتے بہت کے ملک میں وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ اسماعیل اس دعا میں اللہ سے یہ کام اللہ جو کچھ تو نے صحابہ کو دیا تھا وہ ہمیں بھی دے. اسی طرح وہ ایمان وہ اللہ کا تعلق وہ اللہ کے دین کے لیے قربانی دینا اور آخرت کے لیے جو کچھ باتیں کی ہیں اللہ وہ ہمیں دے. اور فرماتے تھے اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. ہم وہ اللہ کے خزانہ کا موجود ہے. اس لیے ایک محنت ہے. اس محنت کا ہم نے اپنے آپ کو محتاج بن کر اپنی ضرورت سمجھ کر چھوٹے بن کر اس محنت میں ہمارے بزرگوں کا اعمال بتایا ہے. یہ عمل بہت آسان ہے.
دو کشتوں کا کرنا آسان ہے، کرنا ہو تو، نہ کرنا ہو تو بہت مشکل ہے۔ ہاں، دنیا کے کام کرنا فیصلہ ہے، فیصلہ تو جو کرنا ہے تو ہر وقت کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن کشتوں کے بارے میں وہ فیصلہ نہیں ہے۔ دین کی محنت کے بارے میں فیصلہ ہے، 10واں حصہ ہے، تو 10واں حصہ لگانے کو کہا جاتا ہے کہ مہینے کے 3 دن تمہارے پاس ہے، 3 دن کی پابندی کرو کسی حال میں بھی۔ 10واں حصہ سال کے 12 مہینے ہیں، اس پہ 40 دن، اس پہ آگے پیچھے ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ کبھی اپنے آپ کو لے کے بیٹھو کہ اسماعیل کی زندگی اللہ نے کے دین کے لیے دی تھی، اور دین کے لیے 10واں حصہ کو لگانے میں عزت کرتا ہے۔ یہ مجمع کا طے کر لے کہ 3 دن کسی حال میں چھوڑنے نہیں ہے، بیمار ہوگا تو بیماری میں 3 دن لگاؤں گا۔ پڑوس کے ملک میں ایک شادی میں کہا ہماری شادی گشت کا اتنا پابند ہے کہ بیمار ہوتا ہے تو بیمار میں شال لے کر مسجد آ جاتا ہے کہ میں بیمار ہوں، میں چل نہیں سکوں گا، میں یہاں پر دیکھتے دیکھتے تعلیم باہر سنتا رہوں گا اور مجھے بیچ کرتی بنا دوں۔ پابندی کبھی تو دنیا اندر سیکھتے گی، 3 دن لگانے کا 3 دن لگا ہمارا کیا ہے، 3 دن کیوں میرے خاندان میں شادی ہے، اس شادی سے 3 دن گئے تو اللہ نے دین کا تقاضا ہے، جو اللہ کو ناراض کرتا ہے اور انسانوں کو راضی کرنے کے کام کرتا ہے تو تیرا حال کیا ہوگا؟ اور پھر تو چاہتا ہے کہ میرے خاندان کو میرے رشتہ کو ہدایت ملے، ہدایت ملنے کے لیے قربانی ہے، تو قربانی جتنی دے گا اس کے اعتبار سے میرے خاندان کے لیے اور دنیا کے انسان کی ہدایت کے فیصلے آئیں گے۔ بنے کے دینے کی پابندی نہیں ہے ہمیں۔ ابھی بھی اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 اگست ہمیں ان مسجد میں جا کے کرنا ہے جہاں نہیں ہو رہا، وہاں کرنا ہے، تو 2 اگست کرنے اور کرنے مہینے کے 3 دن دینے اور دینے ہیں، اور اپنے آپ کو سوچو کہ میرے 3 دن ناپا ہونے کے معنی یہ ہیں کہ میرے ساتھ جماعت جو نکل رہی تھی اس کی جماعت کی ہے۔ حضرت جی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ مسجد بار جماعت کا ہر ساتھی 27 دن اپنے محلے میں محنت کر کے 10-12 آدمی کو تیار کر کے اپنے ساتھ 3 دن جماعت میں لے کر نکلے۔ ہمارے شادی تھا وہ پابندی سے 3 دن لگانے کا پابند تھا، تو ہم دیکھتے تھے ہماری مسجد میں کہ جو ہفتہ ان کا 3 دن لگانے کا ہوتا تھا اس ہفتے میں 20 سے 30 آدمی تیار کر دیتے تھے، انہیں 2 وہاں جماعت 3 جماعت کرانے پڑتی تھی۔ ذمہ داروں کی پابندی بہت معمولی چیز نہیں ہے، ہمارا اپنے آپ کو 2.5 گھنٹے ہمارا لگانا، کشتوں کی پابندی ہماری، مہینے کے 3 دن کا اہتمام ہمارا، سال کا قلعہ قلعے سے آگے پابندی کیوں نہیں تھی؟ اس کے قلعے میں پابندی نہیں ہے، قلعے میں پابندی کر کے جو اللہ سے پابندی ہم کہتا ہے چاہنے کی پابندی ہے، اللہ چاہنے کی پابندی ہے، اور اللہ تعالیٰ تم کو کہو گے نا ایسا کہ کے خلاف مجھے فارغ کر دے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں
تمہیں ایسے ملازم دے گا ایماندار جو تمہارے کاروبار کو سنبھالے گا اور تم اپنے دین کے کامل ہو گے. اس کا واضح ہے. اس میں معمولی مجمع نہیں ہے. اگر یہ مجمع طے کر دے گا کچھ کرنا ہے اور اپنے آپ کو کھپانا ہے اور اللہ کے توفیق مانگ کے لگانا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شانو ہمیں ذریعہ بنا کر انشاءاللہ دنیا کے باطل کو مغلوب کر کے ہم کو خدا بھائی کرے گا. اللہ کے ہاتھ میں اللہ کا معاملہ کرتے نہیں ہے. ہمارے پولیس میں ملازمت کرتے پولیس میں تو اس کی تشریف نہ دینے کی کوئی کیا جاؤں چلوں گا اور بڑا دن اس کے اس کی ملازمت کی. اس نے کمشنر کو درخواست دی کہ میں 4 مہینے اپنے دیدی گاؤں میں جانا چاہتا ہوں اور مجھے وداؤٹ پے 4 مہینے کی چھٹی دی جائے. تو وہ بھی کمشنر نے اس کی درخواست پڑھی اس کو بلایا اور بلا کے اس کو کہتا ہے گجراتی میں کہ تو وداؤٹ پے دے تو ذرا چھوکرا کھاتے تو وداؤٹ پے جایا جاتا ہے بغیر تنخواہ کے تو تیرے کھانے کا کیا ہوگا. تو اس نے شامل آپ اس کی خدمت نہ کریں میرا اللہ بہت بڑا ہے. اس یقین سے اس نے بولا کیوں کہ کمشنر کے دل کا حال بدل گیا. اور اس نے کیا میں دیش کے اپنے کی چھٹی دیتا ہوں 4 مہینے کی چھٹی تو کیا وداؤٹ کے دن میں لکھ کے دیتا ہوں اور جب آئے تو میری چھٹیاں خوشی میں گن دیتا ہوں. اور فرانس میں جب یہ جماعت لے کر ایک معمول کے فرانس کا پوچھتے ہیں کاغذ دکھائی دیا ہمارے 4 مہینے کے پورے ہونے کی قریب سے اور وصولی میں گئے چلنا چلوں گا تو اس کے درخواست کی ریلوے ملازم کا اور ان ملکوں میں تو اگر تم بغیر چھٹی کی دیا تو تمہیں نوکری دے گی. اس کی درخواست 4 مہینے کی وداؤٹ پے اس نے بھی چھٹی مانگی. اس کی فوج نے اس کو بلایا اور ایک سوال کیا کہتے اگر یہ چھٹی نہ تو دھکے بھی جاؤں گی. اس نے کہا میں نے تو پھر بھی جاؤں گا کہ جاتے 6 مہینے اللہ پر جس کا بھروسہ ہو اللہ اس کے کافی ہے. ہمارے اندر ہی پتا نہیں ہے کیا ہوگا تجھے تیرے اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے. تیرا اللہ تجھے وعدہ دے رہا ہے جب تو اللہ کے دین کی مدد کے لیے قدم اٹھائے گا تو اللہ کی ضرور مدد کرے گا. دین کی مدد تو یقینی بات ہے راستے کھلیں گے اگر طے کرو تو. ابھی ہم نے ایسے نہیں کیا کہ ہماری ہر مسجد میں گشت جتنا ہونا چاہیے اور صحیح محنت ہونی چاہیے اور اس کے لیے ہمیں حتم محنت کر کے اللہ سے منواقع کر کے دیں گے. کیا کرے تو
اس بات پر آئے ہیں صحیح محنت دنیا میں زندہ ہونی چاہیے، تو صحیح محنت کے لیے محنت قربانی دینی ہوگی، اور اس کو زندہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھپانا ہوگا اور اپنے آپ کو بنانا ہوگا اور راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگنا ہوگا تو مسائل ہوگا. قربانی سر مذاکرے کرنے کے لیے ہوتے، سننے کے لیے ہوتے. ہم نے مذاکر آج تک کیا سوچا ہے، سنو کیا کہتے ہیں، جتنا ہوتا ہے کا کرتے ہی اور پھر آگے کی رائے بڑھے گی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ ایک باری دے کر چلے گا، میں کیا کروں گا مدد کے تجھے تیرے محنت سے دوری مدد کا ہوتا کا وعدہ ہے. ایک ہاتھ کہتے گا میں باہر کروں گا، میری تک چل کر آئے گا تو میں دوڑ کر لے لوں گا. پھر کیا تو آپ تو صحیح جہاں پر لات تھا تو صحیح جہاں کو میں اپنی دوسری کہا کرتا ہوں کہ جس دن تم یہ فیصلہ کرو گے کہ میرا گھر مسلمان کا گھر ہو اور میرا کاروبار مسلمان کا کاروبار ہو، اس کا جس دن فیصلہ کرو گے اس کی تمہاری آسانی ہو جائے گی. آج اس دور میں مسلمانوں کا ایک طبقہ ہوا ہے جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا لیکن جمعہ کی نماز چھوڑتا بھی نہیں. کیا وجہ ہے؟ وجہ فیصلے کی ہے. جمعہ کی نماز کے پڑھنے کا ہر حال میں فیصلہ کر چکا ہے، کسی حال پہ جمعہ کی نماز نہیں چھوڑوں گا. تو جمعہ کے دن اللہ یہ موقع ہی جاتا ہے تو وہاں کے بڑا توجہ دیتا ہے. وہاں کی مسجد طرح کی نماز پڑھتا ہے. ہمارے چھوٹے سے بات ڈراوا ہیں، جمعہ کے دن اگر 12 بجے گاڑی بھر گئی اور اگر اس کا سیٹ کیا ہے کہ آگے جانے جمعہ کی نماز پڑھ لینا تو کہتا ہے 6 دن چاہیے جمعہ کی نماز پڑھنے کا ہونا ہے. تو جمعہ کی نماز میں مسجد بڑی ہوئی ہوتی ہے. ہمارے ساتھ دیکھ کیا کہتے ہیں کہ جب مسلمان باہر ہوتا ہے تو مسجد بڑی بند ہوتی ہے اور جب مسلمان اندر آتا ہے تو مسجد چھوٹی بند ہوتی ہے. اس کے مسجد کو اڑاؤ ناکافی مسجد جمعہ کی جس کی نماز مسجد سے بڑھ کر جمعہ کی نماز کے لیے بڑھتی ہے. جمعہ کی نماز میں ہم کو وغیرہ ملتی نہیں، ہمارے تو سیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی مسجد کو سب کرو نہیں کرو. جب مسلمان باہر ہوتا ہے تو مسجد بڑی بند ہوتی ہے اور جب مسلمان جمعہ کے دن نماز کے لیے اندر آ جاتا ہے تو مسجد چھوٹی بند ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کاموں کو آسانیاں پیدا کرے گا تب جب ہم فیصلہ کریں گے تب. کسی کی بھی اللہ نے حرام کی روزی طے نہیں کی ہے. اللہ نے اپنے بندوں کی جو روزی ہے کہ وہ حلال روزی طے کی ہے. جو کہتا ہے میں حرام رکھوں وہ جھوٹا ہے. غنی کا جو واقعہ ہے کہ سفر میں جا رہے تھے، راستے میں نماز کا وقت مسجد آئی تو اپنی نماز کے لیے فیصلہ کیا تو گھوڑا ایک باہر آدمی کھڑا تھا، اس کو گھوڑا دے کے گئے کہ تم ذرا سے سنبھالو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. جمع کر کے لے گئے. نماز پڑھ کے باہر آنے سے آتے ہوئے دل میں ایک بات آئی، اس آدمی نے میرے گھوڑے کی خدمت کی ہوئی ہے، میری مدد کی ہے، میں اسے 4 پاؤں دیتا ہوں. یہ سوچ کے نصیب ہے. دروازے پہ آیا تو گھوڑا بھی نہیں تھا، بات بھی نہیں تھا. تو دیکھا تو گھوڑا تو دور درخت کے لیے کھڑا تھا، لیکن اس کی جو دین تھا لگام وغیرہ وہ نہیں تھی. تو
پھر آزاد میں لگام دینے کے لیے چلے گئے تو وہاں جا کے دیکھنا کہ وہ آزادی کی لگام پڑی ہوئی ہے دکان پر کافی فیل ہو گئے تو جتنے ہیرا نے کیا تھا جتنے اس کی قیمت آئے 4 کلو پہلے اس کو کیا دے دی ہے اپنی نام دے دی اور آدمی میں جلدی کر دی آدمی میں جلدی کر دی اگر تھوڑی سوا کرتا تو حیران نہیں کرتا حدیثوں میں یہ بات ہے کہ جیسے آدمی کی موت اس کو تلاش کرتی ہے ایسے آدمی کی روزی جس کو تلاش کرتی ہے تو حلال روٹی پانی لازمی ہے لیکن ہم جلد بات ہے حرام میں دل میں کیا کرتے ہیں صبر نہیں کرتے اللہ پر یقین نہیں کرتے اس میں محنت دی تو اللہ نے ہمیں محنت دی ہے جو محنت ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے ہماری ہر مشکل کا حل ہے امت کی ذلت کو عزت سے بدلنے کا راستہ ہے اور امت کو خوف کے حالات سے نکال کر اللہ اسے امن و امان کی بھی حالات چاہیے اس کا اللہ کا وعدہ ہے دین پر ایمان و ایمانی صفات پر اللہ کے تعلق پر اللہ تو بڑے شکور ہے بڑے بدل رہا ہے اپنے بندے کی ایک نیکی کو 10 توڑ دیتے ہیں اپنے بندے کی نیکی اور عمل کا عمل کی کوئی دیوت کر کئی گنا بھائی لوگ کچھ اپنے بارے میں فیصلہ کرو اندر کا فیصلہ کرتے ہیں اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے تمہارے دل میں اگر خیر کا ارادہ اور فیصلہ ہے اللہ تمہیں خیر نہیں دے گا اگر ہمارے دلوں کے فیصلہ دیکھے گا کہ میرے بندے چاہتے ہیں میرے دل کی رضاوت کی محنت پوری دنیا میں صحیح نیت سے چلے اور ایک پیسے کے ساتھ یہ محنت کر رہے ہیں اللہ اس کو وجود دے دے گا مقامی محنت اور اپنے لیے میری اصلاح کر دیا اور میرا ایمان کو بنا دے جو صحابہ والا ایمان ہے اور میری نماز کو بنا دے جو میرے نبی نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے انہوں نے اپنی امت سے نماز کا مطالبہ کیا سنو ہمارا آئے لوگوں نے وسلی مجھے جیسا تم نماز پڑھتا دیکھتے ہو ایسی نماز پڑھو اپنی ایسی نماز بنانے کا تمہیں اللہ کے ملے گا تمہارا جیسی بناؤ اور روانگی میں باقاعدہ اس کی باقاعدہ تجریح کر کے ترمیم کرتے تھے جب تم جماعت میں جا رہے ہو تو جماعت میں ایسی نماز پڑھنے کی مشق کرنا وقت نکالنا اور اطمینان سے 2 رکعت کرنا کے دھیان والی پڑھنے کی کوشش کرنا پہلی 2 رکعت میں اگر دھیان چلا گیا تو دوسری 2 رکعت کرو یہاں تک کہ اللہ کے دھیان والی نماز تمہاری ہو جائے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر دھیان کی مشق کرو گشت میں جاؤ تو گشت میں اپنے دھیان کے جمانے کی مشق کرو یہاں تک کہ حضرت فرماتے تھے کہ تمہاری نماز کی مثال ایسے سمجھو جیسے تمہاری 4 ویلر گاڑی 4 ویلر گاڑی جو ہوتی ہے اس کے جتنے پارٹ ہوتے ہیں اس کے ایک جگہ نہیں بنتے کہیں کہیں بنتے ہیں کہیں یہ بنتا ہے کہیں بدلا ہے اس کے پارٹ بنتے ہیں الگ الگ پھر اس پارٹ کو جوڑ کر گاڑی تیار ہو جاتی ہے گاڑی چلتی ہے ایسے نماز ہے نماز میں قوما ہے قیام ہے نماز میں تسبیح ہے درود شریف ہے نماز میں قرآن کی تلاوت ہے یہ تمام اعمال ہیں ان اعمال کو نماز کے بعد محنت کر کے بناؤ ہاں صحیح بناؤ اور پھر اسے نماز سے جوڑ دو تو تمہاری نماز بن جائے گی نماز کے بعد قرآن سے پڑھو اللہ کے دھیان کے بعد پڑھو
اللہ کے ساتھ بات کرتا ہوں، میرا اللہ میرا کلام سن رہا ہے. موبائل کے ساتھ نماز قرآن کی تلاوت کرو کہ موبائل بنا تو قرآن رکھ کے موبائل کے پیچھے بھاگ رہا ہے. کتنا خدا کے ساتھ یہ کتنا بے ادب ہے. اس کی زندگی میں ادب نہیں ہے، قرآن کی عظمت نہیں ہے، قرآن کا ادب نہیں ہے، اللہ کا ادب نہیں ہے. موبائل کو لے کر بھاگتا ہے، قرآن چھوڑ کر. اس کے پاس ایک آدھا گھنٹہ اللہ کے لیے نہیں ہے کہ چلو موبائل کو پکڑ کے رکھو اور میں قرآن سے ایک اللہ کے سامنے مناجات کر کے خدا کا پاک کلام کو مان سکوں. نماز ایک 15 منٹ کی نماز ہوگی، اس میں بھی اپنا موبائل بند نہیں کر سکے. دنیا اس کے بارے میں جس میں گھر کو مر کا ہوتا ہے جس کا کیا ہے ذرا دس ہے اس دشے کچھ آپ کو ہوگا اس گھر کے کبھی ہوگا. کشت کے معنی ہم تک اس پہ اللہ کی متوجہ ہونا، دن میں خدا کی مخلوق کا ہمدردی اور درد لے کے چلنا، نگاہوں کو نیچے رکھتے چلنا اور اپنے آپ کو اللہ کی متوجہ ہو کر اور خدا کی مخلوق کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہوئے آج کے کشت اپنے آپ کو چلائے گا تو یہ کشت نظر انداز ہوگا. جس گھر کے لیے تم نے اپنی دکان اور کاروبار کو چھوڑا ہے اور قربانی دے کر آئے ہو، اس گھر کی قربانی دوسروں کو قربانی کی بھی بھیجا کرے گی. ایک آدمی گشت آتا نہیں ہے. اور پہلے گشتوں میں 50 آدمی ساتھ چلتے تھے، وہ گشت ہو جاتا قربانی والا ہو جاتا. زندگیاں بدلتی تھی. اس لیے بھائی میں کہتے ہو ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. خود بھی سنبھلو، ہم خود سنبھلنے اور پھر امت کو سنبھالنے کی کوشش کریں. ہمارے وقت صحیح ہوتے ہیں، ہمارے اعمال صحیح ہوں. ہمارے بڑوں نے ان اعمال کو گھنٹوں سمجھایا. گشت کیسے کرنا، تعلیم کیسے کرنا. ہاں حضرت بتاتے تھے کہ تعلیم میں دھیان کے ساتھ بیٹھو، بالکل کام نہیں. گشت ہے وہ قربانی کا نام ہے. مہینے کے 3 دن قربانی چاہیے جا رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ فرصت کا نکلو. حضرت تو کام کرنے والوں سے فرماتے تھے تو تمہارا اللہ کے راہ میں نکلنے کا نظام بھی 4 دن تک بھی کرنا ہو. جنوری فروری نہیں، محرم سفر کہاں کی ترتیب پر آؤ گے تو تمہارا ہر موسم میں تمہارے نکلنے کا نمبر آ جائے گا. ہاں سیزن اب تو سیزن ہے آخرت کے لیے ہے، دنیا کے لیے نہیں ہے. سیزن آئے گی اور پھر مہینہ جنوری سیزن آ گیا تو تبھی جاؤ. قربانی سے قربانی زندہ ہوگی اور حضور والے مبارک زندگی عملی طور پر ہم اپنی زندگی میں تحقیق کرو. علماء ہیں اور کتابیں بہت چھپیاں، ایک عمل کی تحقیق. اسی لیے جیسا رحمت اللہ علیہ کے فرماتے تھے علم کا نمبر یہ ہے کہ آدمی میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے، کوئی کام بغیر تحقیق نہ کرے. شادی آئی ہے بچے کی تو شادی آنے کے وقت میں علماء کے پاس جائے کہ شادی کا سنت طریقہ کیا ہے، مجھے کیا کرنا، اور پھر اس سنت کے مطابق اپنے بچے کا نکاح کرے. تجارت ہے تو تجارت والے کے لیے تجارت کی لائن کے مسائل سیکھنا ضروری ہے.
جہالت کے ساتھ کوئی کام نہ کرے. جہالت اور غفلت یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ تو میرے دل پہ ایمان کا راستہ ہے نہیں. جہالت اور میرے دل غفلت یہ تو غیر مسلموں کی ہے. وہ تو اللہ سے بھی چاہیے. تو تبلیغ میں دو علم ہیں. ایک علم الفضائل ہے اور ایک علم المسائل ہے. فضائل پہلے اس لیے پڑھائے جاتے ہیں تاکہ عمل کا شوق کا جذبہ دل میں پیدا ہو. جب عمل کا شوق کا جذبہ پیدا ہو تو ہم اس کو سیکھنے کے لیے علم مسائل کا علم ہے. ہم اپنے بچوں کو عالم بناتے ہیں, اس کی فضیلت کو ملے گی. باقی علم کی سیکھنے کی فریضہ تو آپ کا ادا نہیں ہوگا. عالم تو وہ بنا تو جاری نہیں ہے. ہم اپنا وقت نکال کر اپنی ضرورت کا علم سیکھ لیں. نماز, روزہ, جتنے ہمارے احکام ہیں ان کا اور زندگی کے ہر شعبے کا علم سیکھ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانا. اپنی نمازوں کو اطمینان سے پڑھنا سیکھو. دوڑتے بھاگتے نماز نہیں ہوا کرتے. اطمینان سے نماز پڑھنا اور ایک اور سنتوں کے ساتھ سنت کی پابندی. علماء سے پوچھو. یہ ہمارے لیے پیارے کا واسطہ ہونا چاہیے ہر عمل کرنے کے ساتھ. یہ زندگی ہماری جب ہم منائیں گے اور زندگی کو لے کر چلیں گے اور پھر اپنی اولاد کے سامنے اس زندگی کو رکھیں گے تو ہماری اولاد بھی زندگی آئے گا. یہ دوستوں ابھی جو حالات ہیں حالات سے دوچار ان حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا سے ہے کہ حالات میں چلنے کی ضرورت ہے, قربانی کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو اعمال کی پابندی کے ساتھ حالات کو جھیلتے ہوئے کرے اور اللہ کے سامنے اپنی محنت کر کے اللہ سے مانگے. جو ہمارے رسم کریں گے باقی اللہ سے کہیں گے. اللہ تعالیٰ ہے بولے گا. پوری دنیا میں صحیح رہن ملتا ہو اس کے لیے ہمیں قربانی بنانا ہوگا اور اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کرنا ہوگا. ارے اللہ کے لیے میرے دوستوں کس کو اللہ کے لیے کس کو میرے دوست اور مار کھانے کا موقع ملتا ہے؟ وہی ملتا. دنیا کے لوگ مار کھا رہے ہیں. صحابہ اللہ کے دین کے لیے مار کھائی اچھی میں اچھی دفاع کریں لیکن اپنے آپ کو چلایا. ہاں یاد تک اللہ نہیں, اللہ خوش ہو گیا اور اللہ نے آپ کو دنیا میں زندہ کر دیا. یہ تو کچھ نصیبوں کو ملتی ہے. ہم نے لوگ اللہ بھی جانتا ہے کہ 24 کی سزے کا مسلمان ہے. ذرا بھی حالات آئے گا تو بات جائے گا. وہ تو کچھ نصیبوں کے گھر میں آتی ہے. کوئی بزرگ کہتے ہیں جب ان کے گھر میں فاقہ آتا تو خوشی بہت خوش ہوتے ہیں. سب پیسوں پہ خوشی حضرت بہت خوش ہے. ہاں آج تو اللہ نے میرے ساتھ وہ معاملہ کہ جو اپنے نیک بندوں کے ساتھ کرتا ہے. اپنے نبی کے گھر اللہ کا معاملہ کا پاپ ہوا یہ جب آتا ہے تو اللہ کی نسبت اگر حالات آئے تو سب کو خوش ہے. حدیث میں اضاحت اللہ اکثر چلا اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس کے آزمائش میں ڈالتا ہے. بیماری کا آنا حالات کا آنا یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہ سے مانگے ہیں تو آخر نہ ہو لیکن حالات آئے تو گھبرائے کے بجائے اس کی تفصیل پر راضی ہو کر اپنے آپ اپنی محنت سے کیا کریں. بیماری میں تو آدمی مستجاب دعا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی بیماری کی عادت کے لیے جاؤ تو اس کے دعا کی درخواست کرو. اسی دن تو اللہ قبول کرتا ہے. ہمارے پاس جو بھی حال آئے گا وہ ہماری ترقی کے لیے آئے گا. بہت سے لوگ دنیا میں کماتے کنگال ہو گئے.
اگر ہم اللہ کے دین کی عزت و فرمائی دے دیتے، اگر ہاتھ میں آ جائے تو لوگ پتہ کی محبت کی علامت ہے. اللہ کے پیارے نبی کو مشتاق والے جب آپ کو دعوت دیتے تھے تو آپ پر دھول ڈالتے تھے، مٹی ڈالتے تھے، آپ کو پھونکتے تھے اور آپ بتاتے تھے، دعوت دیتے تھے. ہمیں کوئی الٹی سیدھی بات لانے لے کے چلا جائے تو ہمیں سے کیا ضرورت کی بات ہے کے لیے اپنے آپ کو جمانا. لڑنا کسی سے لڑنا کسی سے کوئی نبی کسی سے لڑا نہیں. حضرت علیہ سارے لوگ قوم سزا دینے کی مدد کہتے تھے، اللہ بھی کہتے تھے. حضور پاک علیہ السلام نے جب دعوت دی، دعوت کا کام شروع کیا تو آپ کی دو بیٹیوں پر طلاق ہوئی ہے. اور یہ اس میں سے اگر آپ کے پاس آ کر آپ کو پراپت خریدنا پڑے گی کسی طرح سے مطلب کیا آتے ہیں آپ کے گھر میں فرماتی ہیں 2 مہینے ہمارے گھروں میں گزر جاتے تھے اور ہمارے گھروں میں چولہا نہیں چل جاتا. یہ ہرا کپڑا نہیں ہے. اگر اسی کو تو میں دوستوں مکہ والوں نے اتنا مارا تھا کہ ان کے چہرے پہ کیونکہ مارے تھے اور تکلیف اٹھا کر اللہ کے نبی کا حضور میری والدہ کو آپ دعوت دیجیے، وہ بھی اس کا مطلب نہیں ہوئی. ان کی ماں حضور کے پاس حضرت ابو صدیق کو لے کے گئی اور حضرت صدیق نے گزارش کی حضور نے دعوت سے ضرور سبا ہوئی. ہر قربانی کے بعد اللہ کی طرف ہے. اسی لیے میں کچھ دیکھ کر کے اپنے بارے میں طے کرو اور پھر اپنی راہ پر جا کے سب کو اس پر لاؤ تو اللہ انشاءاللہ کام کی شکل پیدا کرے گا. اور ہر مسجد کی فکر کرو، کم سے کم اپنی فکر میں تو لاؤ بنے اپنے کے بیٹھنے سے تھوڑا ہوگا. وہ اپنی غلط فکر کو نہیں چھوڑتے، ہم صحیح فکر کو نہیں چھوڑتے. ہر مسجد میں کام کی شکل سوچو، ترتیب سوچو، اس کے لیے اپنی رغبت کی کوشش کرنا شروع کرو. اور جہاں سے غصہ آئے تو اللہ کے سامنے دوڑنا پڑ کے رونا شروع کرو. لڑائی بولے گا اور بول رہا ہے، ہم کچھ نہیں کر کے بول رہا ہے تو ہم جب قربانی پر اپنے آپ کو ڈالیں گے تو اللہ بہت راستہ بولے گا. اس لیے آپ اللہ پہلے تو خود طے کرو کہ ہمیں کسی حال میں بھی اپنے مقامی کام کے جتنے اعمال ہیں ان میں کسی ایک عمل میں سستی نہیں کرنی. خود اپنے آپ کو جماؤ اور یقین کے ساتھ جماؤ کہ اللہ نے ایک محنت کی، جس محنت میں اللہ ہماری مدد کرے گا اور اللہ ہم کو دنیا میں زندہ کرے گا اور اللہ ہمیں ذریعہ بنا دے گا. میری مقدر کی روٹی تو اللہ تعالیٰ شام چاہے 30 دن چاہے کوئی 24 گھنٹے محنت 26 مقدر کی روٹی ملے گی. 2 گھنٹے کام کرو گے 26 مقدر میں دے دے گا. تو یہ نہیں ہے. ابھی اپنے کام کے بعد جو ہے جہاں رات کو شام کو 5 بجے دکان بند رہتی، شام کو 5 بجے دکان بند اور اللہ تعالیٰ ایک 4 یا 6 گھنٹے دکان کھولتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ ان کو مقدر کی ہوتی ہے جن کی ہوتے خدا دے دیتا ہے. ہمارے پاس بچے گئی کہا کرتے تھے کہ اللہ نے روزی پہنچانے کے لیے فرشتوں کا ایک نظام ہے. ہماری روزی پہنچانے کے لیے فرشتے مکلف ہے. اگر تم اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو گے اور دین کی رد کرو گے تو فرشتہ تمہیں تم چاہے 5 گھنٹے دکان کھولو گے نا تو 5 گھنٹے کو فرشتے وہ تمام اتنے کھاتے ہیں کو گھر کے سمجھ نہ کھا جائے گا. تو 5 گھنٹے دکان کھولتی رہتی ہے
وہ تو 12 گھنٹے کھلا رہتا ہے، وہ وہاں پانی یہاں سے لے لو. یہ ایمانی سوچ آئے کر ہم تو بڑے ہوگے ابھی سوچے دکان جلدی سے کھلتی ٹرین چلتی نہیں، بس دیر سے بند ہونے چاہیے تو کیا نماز جماعتی چلی جائے. کسی نے دکھائی آواز اپنا فیصلہ ہے. ہم یہاں سر بات کی بات ہے، ہمارے ایک حکیم صاحب سے فرما کرتے تھے نکلو نکلو کا زمانہ گیا، چلو چلو کا زمانہ آیا. کہ میں جانتا ہوں میرے ساتھ چلو، میں دین کی پابندی کرتا ہوں تم بھی چلو، میں 4 مہینے سوال لگا رہا ہوں تم بھی چلو. اپنے آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کا زمانہ ہے. اور ایسا ہی ہے، آپ خود سوچو آپ کے علاقوں میں جب ذمہ دار جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس کے ساتھ جوان بچہ بھی بن جاتی ہے. ارے بولو بن جاتی ہے. اور آج لوگ پوچھتے ہیں یہ کون جائے گا جوان، وہ سمجھتے کہ مناسب امیر کے ساتھ میرا بچہ جائے گا میں جاؤں گا تو کچھ کام کا بن کیا ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو جمانے قربانی پر جانے اور پھر اوروں کو تیار کرے اور تیار ہو جائیں گے تو ایسا کام کی شکل پیدا ہو جائے گی اور ہمارے گھروں کا باتیں آنے سے ہو جائے گا. چیزوں کو راستہ نہیں باتیں روکنے کا، باتیں کو روکنے اور ختم کرنے کے لیے اللہ نبی کو دعوت کی گھنٹے کے لیے بھیجا ہے. اس دنیا کا اس زمانے کا باطل بھی دعوت سے ہی ملے گا کہ ہم دعوت کو اور دعوت کی محنت کو جن صفات جن فکروں کے ساتھ جن قربانی کے ساتھ کرنا چاہیے اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے ساتھ کو تیار کریں اور محنت کا اپنے آپ کو ٹھکائیں، پھر زیادہ دعا مانگیں. دیکھیے بھائی یہ بچپا کر کو طے کر لے کہ ہمیں کسی حال میں بھی اپنے بزرگوں نے جو بتائی ترتیب ہے روزانہ کی ترتیب، ماہانہ ترتیب، سال ترتیب، اس پر اپنے آپ کو لانا اور مقامی کے لیے اعمال بتائیں، ان اعمال کے لیے اپنے آپ کو مشغول رکھنا کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ شان مجھے دعا مانگنا. اسے حلال مندی کمانے کے میں انکار نہیں کرتا، ضرورت کے لیے آدمی جائے گا حلال کمائی. پھر دوسرا صحابہ اور میں اپنے بال بچوں کی دینی تربیت کریں اور تیسرا وقت کرتا تھا صحابہ مسجد میں، چوتھی جگہ صحابہ کی نیک کی بازاروں میں، دوستوں کی مجلسوں میں وہاں نہیں لگتا تھا، یا تو حلال کمائی کمانے میں یا گھر والوں کی دینی تربیت میں یا پھر مسجد کے تقاضوں میں اپنے آپ کو لگاتے تھے اور اپنے آپ کی محنت اپنے آپ کو کرتے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت خدا نے بنائی ہے. جب اللہ کے دین کا کام کرو گے اللہ تمہاری مقدر کی روشنی تمہیں حالات میں دے دے گا اور اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کے اللہ سے مقدر کی روشنی دینے کے دو راستے. ایک تو یہ کہ ناراض کر کے دینا، اللہ کے دین کے تقاضے چھوڑ کر گناہوں کی رائے اختیار کر کے تو مقدر کی روشنی اللہ دے دے گا لیکن ناراض نہ دے دے گا اور بغیر برکت کے دے گا اور دنیا خدا عذاب بنا کر دے. اور اگر اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نبی کے ذریعے سے زندگی گزارتے ہوئے اگر ہم اپنی دنیا کمائیں گے تو اس دنیا میں اللہ ہماری مقدر کی روزی خوش ہو کر دے گا اور برکت والے روزے دے گا اور وہ روزے تمہارے لیے رحمت کرے گی، اللہ بھی کرے گی. اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے، اے اللہ میں تجھ سے ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو مال میرے لیے اللہ بنے. اور آپ نے دعا مانگی ہے، اللہ میں تجھ سے ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو اولاد میرے لیے وبال بنے. اور حضور نے یہ دعا مانگی ہے، اللہ میں تجھ سے اچانک کی موت سے پناہ مانگتا ہوں. آج کل اچانک کی موت ہوتی ہے والدین نے کیا اسی لیے بھائی آپ بتا سکتے ہیں کچھ اللہ
اور اللہ بڑے رحم کرنے والے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کی مدد کرنے والے ہیں. اس نے تو ایمان والوں کی مدد کا وعدہ قرآن میں کیا ہے. ہم ضرور اپنے رسول کی مدد کریں گے, ایمان والوں کی مدد کریں گے. لیکن مدد کرا کر یہ ہم پہلے مدد کے لیے کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں ایمان والوں سے کہا ہے کہ آئیے وہ ایمان والوں اللہ کے لیے مدد کیا بنتا ہم سب کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آج سے اپنی ذات سے قربانی دیتے ہوئے اور دین کی محنت کے لیے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو انشاءاللہ پورا کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دے کر ان تقاضوں کو پورا کریں گے. انشاءاللہ تو مان کے کہیے پہلے تو فیصلہ تو کرو. انشاءاللہ کہنے کا حکم کب ہے کہ دیکھا کسی بات کا فیصلہ کر دے صحیح ہے. اندر کچھ کہنا ہو اور انسان کی چل رہی نہیں ہے. عائشہ کے پاس دلہا بیٹھے اور دلہا کو عائشہ پیدا کروا اس کے بنا کی چھوکری کو میں نے تمہارے نکاح میں 5,000 روپے میں نے دیا تم نے قبول کیا مجھے تو انشاءاللہ نکاح نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ طے کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ شام آسان کر دے گا. حق کی مدد کرنا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے. اسے ریسرچ کر سکتے کرو کہ یہ جو کہا جا رہا ہے قربانی پڑھاؤ 3 دن کے بجائے 6 دن 10 دن اللہ کے راہ نکالنے کے لیے باتوں کو اپنے آپ کیا جاؤ. ساتھ کا چلتا کہ چاہیے کی ترقی کراؤ اور اپنے گھروں میں مسجدوں میں مسجدوں کے جو انعامات کی فکر کرو اور اپنے کشتوں میں کم کر کشت کرو. گھبراؤ نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, رونے کی ضرورت اللہ کے ساتھ اور اپنے آپ کو شادی پڑھاؤ تو انشاءاللہ ہمارے علاقوں میں کمپٹیشن پہ ہوتا ہوں وہ نہیں ہے اور کرے گا کرو گے کریں گے ہماری محنت کرتے ہیں. آپ کو یہ مطلب آپ کو یہ کروانا کیونکہ کچھ کرنا ہی نہیں ہے. لیکن کرنے کے لیے تو کھڑا ہونا پڑتا ہے. کرنے کے لیے آدمی کھڑا ہونا نہیں چاہتا ہے. مہندی میرا مسجد میں کھڑا کرنے سے کہ کون کون کرے گا تو سب کھڑے ہو جاتے. تب تم سب تیار ہو, سب تیار ہو, تیار ہے.